بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوں تو بہت ساری کرامات ہیں اور اتنی ساری آپ کی سیرت کی باتیں ہیں کہ میرے پاس اتنی موٹی کتاب موجود ہے. اگر میں یہ بیان کروں تو شاید مجھے 3 دن چاہیے گے کہ میں 3 دن تک بیان کرتا رہوں، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے اور ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یہاں اس مزار کی انتظامیہ کو ہمیں ریکارڈنگ کی اجازت بھی دی ہے. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چلا کرتے آپ بڑے نارمل انداز میں چلتے، مگر آپ کی رفتار بڑی تیز ہوا کرتی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی پہلو ملتا ہے کہ میرے آقا کی چال بڑی میانہ روی تھی. تیز چلنا جو ہے وہ باوقار لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن نبی پاک چلتے نارمل تھے، لیکن جب میرے آقا کے ساتھ دوسرے صحابہ چلتے آقا سب سے آگے ہی نظر آتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک جو ہے نا وہ درمیانہ تھا. لمبا قد ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، چھوٹا قد ہونا یہ بھی عیب ہے، اور میرے آقا تو ہر عیب سے پاک ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ ہوا نہیں. تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ معاملہ تھا کہ جب آپ چلتے تو چونکہ آپ مراقبے کی کیفیت میں زیادہ رہتے، آپ یاد الہی میں مستغرق رہتے، تو آنکھیں بند ہوتی تھیں، آنکھیں کھلی نہیں ہوتی تھی، یاد الہی میں آنکھیں بند ہوتی. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آنکھیں بند ہوں تو چلنا کتنا مشکل ہو جائے گا. پتھر سے ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، کانٹے بھی پاؤں میں لگ سکتے ہیں، راستہ بھی بھٹک سکتا ہے. مگر مجال ہے بابا تاج الدین چلتے چلے جاتے، کسی پتھر سے ٹھوکر بھی نہ لگتی، بلکہ کانٹے راستے میں آتے تو کانٹے چبھنے کے بجائے آپ کے راستے میں بچھ جایا کرتے تھے. کانٹے جو ہے وہ فرش بنا دیا کرتے اور کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہ ہوتی تھی. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ ایک بار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی شخص نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے لیے روحانیت میں ترقی ہو جائے. بہت بڑے روحانی بزرگ ہیں آپ، ہیں مستغرق رہتے یاد الہی میں، جذب کی کیفیت میں رہتے، تو کوئی آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور دعا کریں میری روحانیت میں ترقی ہو جائے. ہو سکتا ہے یہاں بھی اسلامی بھائی چاہتے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے اسپرچویلٹی، روحانیت بڑھ جائے. سنو بابا تاج الدین کا کیا شاندار ذو معنی فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ کتا کھانا تو منع ہے، کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے. اللہ اللہ، اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں. بابا تاج الدین کا اشارہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا جیفتن وطالبھا کلاب. میرے آقا فرماتے دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے کی طرح ہے. یعنی دنیا کی محبت کو مار دو، روحانیت بڑھتی چلی جائے گی. آج دنیا کی محبت میں ہم جی رہے ہیں، دنیا اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، دنیا کی خوشیاں مل جائیں، تو روحانیت کہاں سے ملے گی؟ دنیا میں ہم مسافر کی حیثیت سے ہیں، ہم نے کچھ دن رہنا ہے. یقیناً دنیا کی حلال طریقے سے آسائش اختیار کرنا جائز ہے، مگر صرف دنیا کے لیے جینا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں دنیا میں بندہ اس طرح رہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جایا کرتی ہے نا. تو فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر سے تیرتی ہوئی پار لگ جاتی ہے. ہم اس پانی کو کشتی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. تو ہمیں دنیا میں اتنا اس کا پانی یوز کریں کہ ہماری جو کشتی ہے وہ پار لگ جائے. اصل کنارہ جو ہے، اصل منزل جو ہے وہ آخرت کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ جانچیں، چیک کریں تم میں سے کن کے اعمال زیادہ اچھے ہیں. ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یوں سمجھ لیجئے. ہم امتحان دینے دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے محبت کرنے، دنیا سنوارنے نہیں آئے. تو انشاءاللہ بابا تاج الدین کے اس فرمان کو آج دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے کہ یہ دنیا کی محبت ہے مردار، اور اس کو محبت کرنے والا کتے کی مانند ہے. تو اس کی نہیں بلکہ آخرت کی محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کریں، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کی محبت کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تاج الاولیاء، آسمان ولایت کا یہ چمکتا ہوا ستارہ ایک عظیم انداز میں زندگی گزار کر، سادگی کا درس دے کر اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزار کر جب دنیا سے صدارا، تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا
جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی تو ایسی گزاری کہ کبھی کوئی سانپ آپ کے قدموں میں حاضری دیتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک سانپ آپ کے رفقا مریدین بیٹھے تھے اور سامنے سے آ گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، ڈر کے بھاگنے لگے۔ جب بابا تاج الدین کے بالکل عین سامنے وہ سانپ آیا، آپ نے اپنا سیدھا قدم آگے بڑھایا، اس سانپ نے اپنا سر آپ کے سیدھے قدم پر رکھا، آپ نے بایاں قدم آگے بڑھایا، اب اس سانپ نے بائیں قدم پر سر رکھا۔ لوگ پریشان ہیں کہ حضرت اپنے پیر کو سانپ کے آگے کر رہے ہیں، لوگ اس موذی جانور سے دور بھاگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا برسوں سے یہ سانپ میرے دیدار کا انتظار کر رہا تھا، آج اسے موقع ملا تو یہ میرے پاس حاضری دینے آیا ہے۔ تو بات وہی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جو آخرت سے ڈرتا ہے پھر دنیا کا خوف اس کے اندر نہیں رہتا، جو دنیا سے ڈرتا ہے آخرت کے مسائل اس کا ساتھ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توکل عطا فرمائے، اپنے رب پر بھروسہ نصیب فرمائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 اگست 1925 سنہ عیسوی بمطابق 26 محرم الحرام 1344 سنہ ہجری پیر کے دن ہی بوقت مغرب آپ نے وصال فرمایا۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت فرید خان صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار کی وصال کی خبر دور دور تک پہنچ چکی تھی، اور اس زمانے میں ناگپور نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ شاید اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع کسی کے جنازے میں نہ تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لمبے لمبے بانس لگائے گئے تاکہ سب کاندھا دینے کی سعادت حاصل کر لیں، سب نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، اور یہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ یاد رہے جس جگہ آپ کے قبر مبارک ہے، آپ نے اس جگہ کی بشارت بھی خود عطا فرمائی تھی، اس قبر کی مٹی کو بھی آپ نے گویا سونگ کر اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، یعنی اس زمین کی مٹی کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق کا جنازہ ہے، جھوم کے نکلے مدینے کی گلیوں میں، گھوم کے نکلے، ایک انداز سے یہ جنازہ ہوا۔ اور آج بھی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار ہمارے لیے بہت بڑی درسگاہ بھی ہے، بہت بڑے فیضان کا باعث بھی ہے۔ اللہ کریم اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، انشاءاللہ کچھ اور مناظر لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ یاد رہے کہ تاج پور شریف میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوں سمجھیے فیضان کو عام کرتے ہوئے دعوت اسلامی کا یہاں پر مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی موجود ہے، جامعۃ المدینہ بھی موجود ہے، مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے، جی ہاں تاج پور میں دار المدینہ بھی موجود ہے، اور بہت سارے مدنی کام یہاں ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور واقعی اگر آپ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو زندگی ہے اس طریقے پر ہم چلیں، تو آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ایک بات سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے، جو عموماً ہر مزار شریف پر جا کر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اولیاء کرام پیدا کہیں اور ہوئے ہوتے ہیں، ولادت کسی اور ملک یا شہر میں ہوتی ہے، وصال کسی اور ملک یا شہر میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، دین متین کی خدمت کے لیے سفر اختیار کیا اور دین متین کو پھیلایا۔ کیا ہم سفر اختیار کرتے ہیں؟ ہم سفر تو کرتے ہیں پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے، سائٹ سینگ کے لیے، کیا ہم کبھی سنتوں کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں؟ کیا دین متین کی خدمت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں؟ آئیے دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ جو طریقہ ہے انبیاء کا، جو طریقہ ہے صحابہ کا، جو طریقہ ہے اہل بیت کا، امام حسین نے سفر کیوں اختیار کیا تھا؟ دین متین کی خدمت کے لیے اختیار کیا۔ تو آئیے اہل بیت، صحابہ، انبیاء اور اولیاء کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کر کے ساری دنیا میں جا کر دعوت اسلامی کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، آپ منظر دیکھیں گے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کا اور وہاں کی حاضری کا۔ سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب۔